डसा क्यों मुझे नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल TNT show you watch every Sunday from 7:30 to 9 PM and I am Zaki जी और मेरे साथ हैं जी। बिल्कुल जी, मैं हूँ फराह खान और पिछले प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी फराह खान और जकी जो है वो आपके लिए प्रोग्राम TNT शो जो है वो लेकर आए हैं, जिसका अगर हम कहें कि भाई द TNT शो, लोग कहेंगे भाई इसका मतलब क्या है ना जी बिल्कुल नाजरीन, टी फॉर टोके टकाले एंड टंग टकोर। बिल्कुल जनाब, टोके टकाले एंड टंग टकोर। टोके टकाले का मतलब जो नाजरीन पहली दफा आज देख रहे हैं, तंजो मजा और टंग टकोर यानी म्यूजिक भी साथ में होता है। बिल्कुल जनाब, मौसीकी भी आप लोग सुनेंगे। सबक मैं याद नहीं करूंगी, वो जो व्यूअर्स हैं वो याद करेंगे। जी जी बोलो। टोके टकाले, टोके टकाले एंड टंग टकोर। इसका क्या मतलब हुआ? द TNT शो। इसका क्या मतलब हुआ? TNT टोके टकाले टंग टकोर का क्या मतलब? टोके टकाले का मुझे पता है ना, हंसी मजाक, ठीक है। और टंग टकोर मीन्स मौसीकी। जबरदस्त, ताली होनी चाहिए भाई, ताली होनी चाहिए। एक अलग है भाई। नाज़रीन, सो ये एक जबरदस्त जोशीला शो जिसको हम कहते हैं आपकी संडे को मजीद बेहतरीन बनाने के लिए, और मैं और फरा यहाँ पे इसीलिए बैठे होते हैं ताकि आप इस 1.5 घंटे को इतना एंजॉय करें, इतना एंजॉय करें, इतना एंजॉय करें, इतना एंजॉय करें कि आपको पता ही ना चले कि भाई ये 1.5 घंटा जो है ये कैसे गुजरा है। हाँ जी। और फराह खान और जकी के साथ साथ, जैसे कि आपको पता है, प्रोग्राम द TNT शो में हमारे साथ कुछ बहुत स्पेशल गेस्ट्स, मेहमान जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हमारे म्यूजिशियंस भी हमारे साथ होते हैं और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हमारे प्रोग्राम में मौजूद होती है जो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देती है, और उनकी जब तारीफ की जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन का जिक्र कर रही हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, पहले तो हमारे साथी बैठे होते हैं, बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, बहुत ही हैंडसम हैं। इन्होंने कभी गुरूर नहीं किया और ना इनको करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो हमारे साथ बैठे हुए जी पप्पू। ओ क्या हो गया भाई? क्या साबी भाई? अभी मैं अपनी मर्जी के साथ बैठूंगा, कभी इधर बैठूंगा, तुम्हारा सारा प्रोग्राम ना खराब कर दिया था। तुम मुझे कहना, तुम तो समझते ही नहीं हो यार, ये क्या बात है? इतना तुमने सारे, मैंने इतने पॉज बनाए, मैंने टेक्स्ट मैसेज किए थे किसी को खास तौर के ऊपर। अच्छा, तो मैं तो अभी कसम खुदा की शीशा लेके भाग जाऊंगा। तो अभी तो मैं आपके इंट्रो पे आने वाला हूँ, तुम्हारा माइक भी उतार के भाग जाऊंगा। मैं आपके इंट्रो पे आने वाला हूँ। मेरे इंट्रो किए तुमने, इतना सारा कुछ करके आखिर में कहते हैं पप्पू। एक ही गाल भाई, मैंने इतने पॉज मारे हैं। अच्छा सॉरी नाज़रीन, मैं सच बात कर रहा था, मैं इन्हीं का नाम लेना चाह रहा था, लेकिन फिर मुंह से इनसे ज्यादा टैलेंटेड मतलब है, मैं इधर नहीं हूँ टैलेंटेड, तुम ही बस इधर टैलेंटेड दुनिया के अंदर आए हुए हैं। ठीक है माशाल्लाह। नाज़रीन, पप्पू हमारे साथ होते हैं ढोलक पे, और उनके साथ आजम भाई होते हैं जो बहुत खूबसूरत गाते भी हैं और बहुत अच्छा कीबोर्ड भी बजाते हैं। इनकी मेहनत का अंदाजा इससे लगाइए कि 1.5 घंटे के प्रोग्राम में कहीं आपको थोड़े से भी म्यूजिक में उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाते हैं। क्या मेहनत करते हैं वो? गोडी करते हैं, कीबोर्ड के अंदर मेहनत करते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। बताओ, हमारे से मुश्किल काम है ज्यादा। हाँ, आप तो लिखते हैं ना सिर्फ। लिख क्या, हमारी जान सूली के ऊपर होती है लिखने के बाद। मतलब आपको खतरे भी होते हैं? क्यों नहीं, पिछली बार भी इतनी मार खाई है मैंने। अल्लाह खैर करेगा। सहाफी भाई हमारे साथ बैठे हैं, बहुत निडर सहाफी हैं। बेशक कभी ऐसा नहीं हुआ फरा कि इन्होंने किसी बात से पर्दा ना उठाए। हाँ, लिफाफा मिल जाए वो अलग बात है, हाँ। लेकिन उसके अलावा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं डंके की चोट पे लिखते हैं। स्कैंडल्स बनाने में बड़े मशहूर हैं। हमारे गेस्ट जो भी आते हैं उनके स्कैंडल्स उनको पहले से पता होते हैं। आज हमारे गेस्ट क्या हैं ये भी आपको बताते चले, बड़े देर से वेट कर रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो हमारे साथ एक हस्ती बैठे हुए हैं पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में, जो लोग भी बिजनेस से वाकिफ हैं उनको पता है कि जब से मीडिया स्टार्ट हुआ है उन दिनों से ही एक स्पॉन्सर हमेशा आप देख रहे होंगे मीडिया पे, और ये बड़े छोटे एज से 6th क्लास में ये थे जब, उस वक्त से ये बिजनेस में आए हैं। हमारे दूसरे यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। आज इनसे बातें करेंगे और पूछेंगे इनकी कामयाबी का राज क्या है।
ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی ایک بڑے مشہور بزنس مین خیبر پختونخوا کے خلیل خٹک صاحب. السلام علیکم خلیل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی بالکل ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ بالکل فٹ. سیریس کیوں ہیں آپ بھائی؟ یہ بزنس مین ہوتی ہی سیریس ہے میرا خیال. آپ سیریس ہیں کہ سیریس ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں سیریس تو نہیں ہوتے, نارمل ہی ہوتے ہیں, ایک نارمل. بالکل آپ بالکل نارمل ہو کے رہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں سیریس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سیریس ہوتے ہیں تو بزنس مین بنتے ہیں, گپ گپ میں تو کوئی بزنس مین نہیں بنتا. بھائی ہمارے ساتھ تو گپ لگائے نا آپ. ہاں اچھی بات ہے. ہاں اب یہ پروگرام تو 1.5 گھنٹے چلے گا نا ماشاءاللہ. ناظرین اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہستی بیٹھی ہوئی ہیں, خیبر پختونخوا کی شوبز کے حوالے سے جب فیمیلز کی بات ہوتی ہے تو چند ہی ہمارے پاس نام ہیں, بڑے گنے چنے جس کو کہتے ہیں, کچھ زیادہ ہی گنے چنے ہیں. اور ان میں یہ جو ہستی ہے آپ ان کو دیکھتے ہوں گے سچ گپ میں بھی, سچ گپ کی جان ہے یہ. اور ان میں سچ گپ میں ان کا نام کیا ہے صافی بھائی؟ باجی گل نام ہے ان کا, آپ پہچان گئے ہوں گے جی. ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا دل بھی دیا ہے, بہت اچھی انسان بھی ہے. بیٹھی ہے جی سمیرہ سحر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس شخصیت کو جو ہم ہمیشہ اسکرین پر دیکھتے آئے ہیں, جن کو آج وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بڑی خوشی, مجھے بھی بڑی خوشی, بڑے دنوں سے میں ریکویسٹ کر رہا تھا جی سے, اور آج بڑی مشکل سے انہوں نے حامی بھری. یہ بات درست ہے آپ کی کہ آپ کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے, لیکن میں آپ کی ریکارڈنگ میں زیادہ بیزی ہوتی تھی. آپ جب بھی مجھے کہتے تھے تو میں گپ شو کی ریکارڈنگ میں ہوتی تھی, یا کوئی پلیس وغیرہ ہوتے تھے اس کی میں ریکارڈنگ کی, یا کوئی گھر کی پرابلم ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو میں نے اس دفعہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے میں آپ کو ضرور ٹائم دوں گا. ناظرین لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ دونوں ہستیاں جو بیٹھی ہیں اس وقت انٹرویو نہیں دیتی ہیں. یہ دونوں ہستیاں, خلیل بھائی بھی جو ہے اور سمینا میڈم بھی جو بھاگتے ہیں انٹرویو سے, بڑی مشکل سے آج ان کو منایا ہے میں نے, بڑی مشکل سے کھینچ کے لایا ہوں, زبردستی ان کو یہاں پہ لایا ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین جو تیسرے ہمارے مہمان ہیں, کیا گلا دیا اللہ نے ان کو جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب گاتے ہیں تو ایسا گاتے ہیں کہ گاتے ہیں کہ بہت گاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو گاتے ہیں تو ایویں مطلب کہتے ہیں بس سن لو چلے گا, لیکن یہ جو گاتے ہیں دل سے گاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی خوبصورت آواز دیا, اور اسپیشلی ہماری ریکویسٹ پہ صوفیانہ کلام آج ہمیں سنائیں گے, کیونکہ جس طرح یہ صوفیانہ کلام گاتے ہیں شاید ہی میں نے کسی سنگر کو, ہاں ایک اور سنگر ہے جس کو میں نے سنا ہے صوفیانہ کلام, نعمان لاشاری, آپ جانتے ہیں؟ بالکل, وہی بڑا اچھا گاتے ہیں, بڑا اچھا گاتا ہے وہ. آہو. اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جی the one and only غلام عباس. ویلکم غلام عباس. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ آپ اور خلیل بھائی نے اتفاق کیا تھا کہ آج دونوں چترالی ٹوپی پہنیں گے آپ؟ نہیں بس اس چیز کا تو نہیں پتا تھا نا کہ چترالی ٹوپی ہوتی ہے یا پہنی جاتی ہے. آپ ٹوپیاں پوانے کے ماہر ہیں, لوگوں کو ٹوپیاں بناتے ہیں. چھوڑے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں. مجھے پتا تھا آپ نے یہ ڈائلاگ مارنا ہے. نہیں, ان کو چھوڑ دیں, آپ فنکار آدمی ہے, سوچے سے ان کو نہ چھیڑیں اس طرح, یہ پزل ہو جائیں گے تو گانا بھی اچھا نہیں گا سکتے. نہیں, یہ بڑے کانفیڈنٹ بندے ہیں. ہماری محفل میں بھی آئے تھے اور لوٹ کے لے گئے تھے. کیا ہماری محفل؟ اچھا. ناظرین ہمارے ساتھ گیسٹ بھی بڑے پیارے پیارے ہیں, اور ہمارے دونوں دوست ماشاءاللہ, فرح ہو گئی اور صحافی بھائی ہو گئے, بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں, انجوائے کیجیے. خوبصورت باتیں کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تعریف کر دی آج فرسٹ ٹائم. بہت پیارے لگ رہے ہیں, بڑے مہربانی. ان کا ڈریس بھی بہت مزے کا ہے, ویسے بوٹ بھی بڑے اچھے ہیں تمہارے. بس ٹھیک ہے نا یار, مجھے آپ کی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. سب سے اچھی پورے پروگرام کی جان ہے آپ کی. مجھے کر لیتے ہیں پروگرام, ناظرین کو بھی. ناظرین میں آپ کو بتایا چلوں کہ TNT شو جو ہے آپ فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی کمنٹس ہو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. فیس بک پہ TNT کا پیج ہے The TNT Show, and you can call in 58463880. اگر آپ پشاور سے باہر ہیں 09158463880. اگر آپ پاکستان سے ہی باہر ہیں تو 00929158463880. آپ بھی شمولیت اختیار کریں. چلتے ہیں جی, پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں خلیل بھائی سے پوچھوں گا, 6th کلاس میں آپ تھے. بالکل جی. آپ کو کیا سوجی کہ آپ بزنس میں آئے؟ بھائی اس وقت تو بچوں کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ 6th کلاس میں ایک بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے اور وہ کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح.
لیکن فیملی کنڈیشنز ایسی کچھ بن گئی تھی اور پیرنٹس نے بس ڈیسائیڈ کر دیا تھا. تو میں نے کہا پیرنٹس کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے. صحیح. تو انہوں نے کہا آپ ساتھ تعلیم بھی کرے. اور تو جب سنڈے ہالیڈے ہوتی تھی تو اکثر اسی دن چلا جاتا تھا, یا فرائیڈے کو اگر ہاف ڈے ہوتا تھا صحیح. تو اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا تھا. کہ فادر کہتے تھے کہ آپ بزنس کو اسٹڈی کرو کہ کیا کس طرح ہو رہا ہے, کیا ٹرانزیکشن سب کچھ جو ہے تو وہ آپ دیکھیں. تو کیونکہ ایک پریکٹیکل جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو اس میں اور کسی اور کے کہنے مطابق بزنس میں بہت ڈفرینس ہے. اور فیملی کنڈیشنز مین یہ تھی کہ اس میں ایک ریکوائرمنٹ تھی بزنس میں میرے, یعنی کہ جو ساری فیملی نے مجھے باؤنڈ کیا کہ آپ ساتھ میں بزنس بھی کرو. صحیح. اور الحمدللہ بھی میں نے MBA بھی کیا ہے, BBA آنرز بھی کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں میرے خیال سے تو ایک ایجوکیٹڈ بزنس مین بننا ایک ضرورت بن گئی ہے. کیونکہ اگر آپ کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, کسٹمر سیٹسفیکشن کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے تو جس نے مجھے انسپائر کیا بزنس میں آنے کے لیے. اور آج میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یعنی ہر لیول پہ میں بزنس میٹنگز, ایون فارن پہ جب دبئی وغیرہ ادھر ادھر اکثر میٹنگ سیمینارز ہوتے ہیں تو میں وہ اٹینڈ کرتا ہوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یا بغیر کسی پریپریشن کے. جس طرح بھی پروگرام میں بھی آیا ہوں سیدھا اٹھ کے آ گیا ہوں بس. تو میرا مطلب ایک پروفیشنل لائف جس طرح ہوتی ہے. تو بس یہ ساری پیرنٹس کی دعائیں ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں, جو میرے بڑے ہیں, انکلز وغیرہ ہو گئے, ماموں وغیرہ ہو گئے, بہت سارے میرے دوست ہیں, کولیگس ہیں میرے بہت زیادہ, جن کا بھی نام لوں گا تو پھر کہے گا میرا. ہم آئیں گے, میں اور فروز پہ ابھی آئیں گے. تو وہ یعنی ایک ٹیم ورک ہے, آپ اس کو ٹیم ورک کہہ سکتے ہیں. اس کے پیچھے جو کامیابی کا راز ہے. اور باقی یہ ہے کہ بزنس میں سنسیئر اگر آپ ہو تو نو ڈاؤٹ آپ ایک سکسیسفل بزنس مین بن سکتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں سنسیئرٹی شو کرتے ہیں, آپ مخلص ہوتے ہیں, تو وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. اور سیکنڈلی ہمارے ویورز میں ایسے کافی لوگ ہوں گے جن کی واقعی فیملی کی یہ ریکوائرمنٹ ہوگی, کنڈیشن کچھ ایسی ہوگی کہ وہ بزنس بھی چلائیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, یا تو ہم اسٹڈی کنٹینیو رکھیں گے یا ہم بزنس کریں گے. لیکن آپ ہمارے ان لوگوں کی بہت اچھی مثال ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود, انہوں نے بھی 6th کلاس جو ہے اسے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا. تو جب یہ جا سکتے ہیں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. میم آپ بتائیے, آپ بھی بچپن میں ہی آئیں شوبز میں, اور کس طرح آئیں, کیسے آئیں, کیوں آئیں بھائی, کیوں آئیں بھائی, مطلب کوئی اچھا کام تو نہیں ہے؟ تو میں نہیں بتا سکتی کہ کیوں آئی, لیکن اتفاقاً کہ انہوں نے بتایا کہ میں 6th کلاس سے ہوں. اور دراصل بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں, یہ اتفاق ہوا ہے کہ میں بھی 6th کلاس سے آپ بھی آئیں گے. واہ جی واہ, لگے ٹھیک ہے اس بات میں, دونوں چھٹی جماعت میں تھے بھائی. گڈ, کیا اتفاق ہے میم, کیا اتفاق ہے. دونوں ہی چھٹی جماعت سے بھاگے ہوئے, نہیں مطلب چھٹی جماعت میں ہی آئے تھے آپ بزنس میں آئے, آپ شوبز میں. بالکل, میں بچوں کے پروگرام میں آئی تھی, پھر نسیم جان صاحب کے ساتھ آئی تھی.